نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسریٰ خسرو کے پاس روانہ کیا جو یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر اس کا بار گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا۔ بہرحال جب کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا: میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا: اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے، اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیجو کہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا: شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں۔ ذرائع اسی وقت جبکہ مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پے شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا: کچھ ہوش ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو، اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں سے جا کر یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینے سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیرو نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیرو نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تاحکم ثانی برانگیختہ نہ کرنا۔ اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ نے ہرقل شاہ روم کے پاس جو خط روانہ فرمایا تھا وہ اس کا مکتوب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر دوبارہ دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے۔ پس اگر رخ پھیرے تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو اور ہم مسلمان ہیں۔ اس گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے دہیہ بن خلیفہ کلبی کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصری کے حوالے کر دیں اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد
جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ اہلیہ بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اسے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، میں اس شخص سے اس نبی کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا، تو یہ کیا بات اس سے پہلے بھی تم سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، اچھا، تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا، کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا، یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا، بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا وہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، اس نے جو بات کہی، کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ کی صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اس فقرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھسیڑنے کا موقع نہ ملا۔ ہرقل نے کہا، کیا تم لوگوں نے اسے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ ہرقل نے کہا، تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، وہ ہمیں ذک پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے ذک پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس شخص ابو سفیان سے کہو، میں نے تم سے اس شخص کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، اس سے پہلے بھی کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا، یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں، اگر اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بادشاہ گزرتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متسم کرتے تھے؟ تو تم نے بتایا نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا
تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر آ گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو بنو اصغر کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگوزی کر دیا۔ یہ قیصر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ قیصر نے رسول اللہ کے اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی دہیہ کلبی کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، لیکن حضرت دہیہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسمی میں قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت دہیہ مدینے پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت روانہ فرمائی۔ حضرت زید نے قبیلہ جذام پر شپھون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپاؤں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپائے میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبیلہ جذام میں پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، اس لیے قبیلے کے ایک سردار زید بن رفاع جذامی نے جھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احتجاج و فریاد کی۔ زید بن رفاع اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور جب حضرت دہیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی، اس لیے نبی نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے۔